اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل اس کے بعد ہی نازل کی گئیں، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ ہاں، تم وہ لوگ ہو، تم نے اس بات میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں علم تھا، پھر اس کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے اور مشرکوں سے نہیں تھے۔ یقیناً لوگوں میں ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ خواہش رکھتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر اپنی جانوں کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اے اہل کتاب، تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو حالانکہ تم گواہی دیتے ہو؟ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل سے گڑبڑ کیوں کرتے ہو، اور کیوں تم حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے بھی ہو؟ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ دن کے آغاز میں تم اس پر ایمان لاؤ جو نازل کیا گیا، ان پر جو ایمان لائے، اور تم اس کی شام کو کفر کرو تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں، اور تم کسی کا یقین نہ کرو سوائے اس کے جو تمہارے دین کی اتباع کرے۔ آپ کہہ دو، یقیناً ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے، یہ نہ ماننا کہ کسی ایک کو اس جیسا دیا جائے جو تمہیں دیا گیا تھا، یا وہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ آپ کہہ دیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں فضل ہے، جس کو وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں کہ آپ اگر اس کو ایک خزانے کا امین بنا دو تو بھی وہ اس کو ادا کر دے گا، اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ آپ اگر اس کو 1 دینار بھی امانت دو وہ بھی آپ کو اس وقت تک ادا نہیں کرے گا مگر جب تک آپ ان کے سر پر کھڑے رہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یقیناً انہوں نے کہا کہ ان پڑھوں کے بارے میں ہم پر کوئی راستہ نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ کیوں نہیں؟ جو بھی اپنا عہد پورا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی قیمت لیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا اور نہ ہی قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور بلا شبہ ان میں یقیناً ایک گروہ وہ ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ تم اسے بھی کتاب ہی سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب و حکمت اور نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ رب والے ہو جاؤ، اس وجہ سے جو تم کتاب سکھاتے تھے اور اس وجہ سے جو تم پڑھتے تھے، اور نہ ہی وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بناؤ۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم فرما بردار رہو؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ یقیناً جو میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس ایک رسول آ جائے جو تصدیق کرنے والا ہو اس کے لیے جو تمہارے پاس ہے، تو لازماً تم اس پر ایمان لاؤ گے اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا، پھر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر اس کے بعد جس شخص نے منہ موڑا تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کسی اور کو تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز خوشی یا ناخوشی سے اس کی فرما برداری کرتی ہے، اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔